سورہ آل عمران آیت نمبر 159۔ آپ حضرات کے پاس پیج نمبر ہے 139۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين إن ينصركم الله فلا غالب لكم وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده وعلى الله فليتوكل المؤمنون صدق الله العظيم۔ اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ محترم سامعین کرام، ان آیات کا ترجمہ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں، فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ، تو آپ اللہ کی رحمت کی وجہ سے ان کے لیے نرم رہیں۔ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ، اگر آپ سخت دل ہوں گے، سخت مزاج ہوں گے، لَانْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ، وہ سب کے سب آپ کی طرف سے، آپ کے ارد گرد سے منتشر ہو جائیں گے۔ فَاعْفُ عَنْهُمْ، تو آپ ان کو معاف کر دیجئے۔ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ، اور ان کے لیے اللہ تعالیٰ سے مغفرت طلب کیجئے۔ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ، اور ان سے معاملات کے اندر مشاورت کیجئے۔ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، اگر آپ پختہ ارادہ کر لیں، آپ کی رائے پختہ ہو جائے تو پھر اللہ پر ہی بھروسہ کیجئے، اعتماد و توکل کیجئے۔ ان اللہ یحب المتوکلین، بے شک اللہ تبارک و تعالی توکل کرنے والوں کو پسند فرماتے ہیں۔ ان ینصرکم اللہ فلا غالب لکم، اگر اللہ تبارک و تعالی تمہاری مدد کریں، تمہارا ساتھ دیں، تو تمہارے اوپر کوئی غالب آ نہیں سکتا۔ وَإِن يَخْذُلْكُمْ فَمَنْ ذَا الَّذِي يَنْصُرُكُمْ مِنْ بَعْدِهِ، اور اگر تمہارا ساتھ نہ دیں، تمہیں رسوا کر دیں، تو کون ہے اس کے بعد جو تمہاری مدد کرے گا، تمہیں غالب کرے گا۔ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ، اور اللہ تبارک و تعالی ہی پر اہل ایمان کو بھروسہ کرنا چاہیے، توکل کرنا چاہیے۔ محترم سامعین کرام، اس آیت مبارکہ کے متعلق کل بھی کچھ ذکر کیا گیا کہ غزوہ احد کے اندر جب حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین سے غلط فہمی کی بنیاد پر ایک غلطی ہوئی، اور اس کی وجہ سے کئی حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی شہادت ہوئی، تو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان سے بالکل رنجیدہ خاطر نہیں ہوئے۔ اس ضمن میں آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی کچھ صفات کو بیان کیا جا رہا ہے، اور اس میں ہمارے لیے بھی کیا ہے، بہت بڑا سبق ہے۔ ایک تو یہ کہ نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو کہا جاتا ہے آپ اللہ کی رحمت سے
بڑے ہی نرم دل ہیں، نرم خو ہیں۔ اور پھر فرمایا کہ اگر آپ سخت دل ہوتے، سخت مزاج ہوتے تو یہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کبھی بھی آپ کے ارد گرد نہ ہوتے۔ لہذا آپ ہمیشہ سے اچھے اخلاق کا مظاہرہ کیا ہے اور آئندہ بھی کرتے رہے، اور آپ ویسے ہی اعلیٰ اخلاق کے مالک ہیں۔ محترم سامعین کرام، اچھے اخلاق کے متعلق جیسا کہ آپ حضرات کے علم میں ہے کہ حدیث مبارکہ میں آتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن نام اعمال میں سب سے زیادہ وزنی چیز جو ہوگی وہ انسان کے اعلیٰ اور اچھے اخلاق ہوں گے۔ وہ قیامت دن نام اعمال میں اس سے بڑھ کر کوئی زیادہ وزنی چیز نہیں ہے۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس آدمی کو نرم مزاجی دے دی گئی ہے تو نرم مزاجی یہ اس چیز کو اچھا بنا دیتی ہے، زینت بخش دیتی ہے، مزین کر دیتی ہے۔ اور فرمایا کہ جس کے اندر نرم مزاجی نہیں ہے، سخت مزاجی ہے، تند مزاجی ہے، تو فرمایا کہ یہ اس چیز کو عیبدار بنا دیتی ہے، عیبدار بنا دیتی ہے۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ خوش اخلاقی جو ہے یہ بندوں کو راتوں رات نماز پڑھنے والے اور دن بھر روزہ رکھنے والے کے برابر کیا ہے کر دیتی، بس اوقات اس سے بھی اس کا رتبہ کیا ہے بڑھ جاتا ہے۔ یہ اتنی یعنی کہ اعلیٰ اخلاق کا ہونا یہ اللہ کے ہاں اور اسلام کے اندر اس کی اتنی اہمیت ہے۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کیا میں تمہیں نہ بتاؤں، ایسا شخص نہ بتاؤں جو آگ کے اوپر حرام ہے اور جس پر آگ حرام ہے، یعنی خود بھی آگ پر حرام اور آگ بھی اس کے اوپر حرام ہے، جہنم کی آگ، آگ سے مراد جہنم کی آگ، کہ جو جہنم کی آگ پر حرام اور جس پر جہنم کی آگ کیا ہے حرام ہے، تو فرمایا کہ وہ شخص ہے جو نرم مزاج ہو، جس سے ملنا جلنا آسان ہو، اور جو بڑا کیا کہتے ہیں قریب کرنے والا ہو، سہل ہو، تو ایسا شخص جہنم پر بھی حرام ہے اور جہنم کی آگ اس کے اوپر کیا ہے حرام ہے۔ اب حضرات مفسرین کرام رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اس آیت مبارکہ کو اور ان چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے، اس سے یہ نتیجہ اخذ کیا جا رہا ہے یا اس میں ہمارے لیے یہ سبق ہے کہ جو مبلغ ہو، جو مصلح ہو، جو داعی ہو، ٹھیک، جو لوگوں کی اصلاح کرنے والا ہو، تو فرمایا کہ اس کے لیے اس میں سب سے پہلے کیا ہے وہ نرم مزاج ہونا چاہیے، اس کو سخت مزاج نہیں ہونا چاہیے، تندخو نہیں ہونا چاہیے، سخت دل نہیں ہونا چاہیے۔ دوسرے نمبر پر اس کے لیے یہ ہے کہ وہ اگر جن لوگوں کی تربیت کرے، جن لوگوں کی خوش اخلاقی کے ساتھ ان کی تربیت کرے، خوش اخلاق ہو۔ تیسرے نمبر پر یہ سبق مل رہا ہے کہ دیکھیں کہ جو آپ کے ماتحت افراد ہیں، جن کی تربیت آپ کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، جن کے آپ مبلغ ہیں یا جو آپ کے ماتحت ہیں، ٹھیک ہے، وہ بھی بالآخر انسان ہیں، ان سے بھی گناہ سرزد ہو سکتے ہیں، ان سے بھی غلطی ہو سکتی ہے، ان سے بھی وہ کوئی فرشتے نہیں ہیں، ان سے بھی غلطی سرزد۔ فرمایا کہ ان کے لیے پھر فاعف عنہم، ان سے درگزر کر دیجئے، ان کو معاف کر دیجئے۔ ایسا نہیں کہ ان کی چھوٹی چھوٹی غلطیوں کو لے کر بندہ بیٹھ جائے، ٹھیک ہے نا۔ ہمارے اندر ایک عمومی مزاج بن چکا ہے، ٹھیک ہے نا، عمومی مزاج کہ اپنا تو ہمیں کچھ نظر نہیں آتا، لیکن دوسری انسان کی چھوٹی سی غلطی کو بھی لے کر جناب بڑھا چڑھا کر اور اس کے لتے لینا شروع کر دیتے۔ فرمایا کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے، بلکہ بحیثیت بتقاضۂ بشریت اس سے اگر غلطی سرزد ہو جائے تو اس کو جہاں آپ نے سمجھا دیا ہے وہاں اسے درگزر بھی کر دیں۔ پھر فرمایا کہ اس کے ساتھ ساتھ صرف درگزر ہی نہیں کرنا، بلکہ اس کی خیرخواہی کرتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور اس کے لیے کیا کرنا ہے، مغفرت بھی طلب کرنی ہے، مغفرت بھی طلب کرنی ہے۔ اور پھر مزید اس کی دل جوئی کے لیے پھر فرمایا کہ ہمیں چاہیے کہ ایسے افراد کو اپنے بعض امور کے اندر ان کو شریک بھی کر لینا چاہیے اور ان سے مشورہ بھی کیا ہے کر لینا چاہیے، کہ مشاورت بھی کر لینی چاہیے۔ اب آپ یہ سوچئے کہ یہ ساری چیزیں کس کے لیے ہیں؟ ایک عمومی طور پر تو ہر آدمی کے لیے ہیں، لیکن خصوصیت کے ساتھ علماء کے لیے، صلحاء کے لیے، مبلغین کے لیے، مصلحین کے لیے، داعیان کے لیے، ٹھیک ہے، جو داعی ہیں دین کے،
ٹھیک ہے نا، ان سب کے لیے یہ خاص طور پر کیا ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہدایات ہیں. جیسا کہ حضرات اکابرین فرماتے ہیں، علماء کرام رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ دیکھو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سیدنا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جب فرعون کی طرف بھیجا نا تو کیا کہا، فَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا لَعَلَّهُ يَتَذَكَّرُ أَوْ يَخْشَىٰ. وقت کے دونوں نبی ہیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی اور حضرت ہارون علیہ السلام بھی وقت کے نبی ہیں. دونوں کو کیا حکم دیا جا رہا ہے، فرعون کی طرف جا رہے ہو نا، فَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا لَعَلَّهُ يَتَذَكَّرُ يَخْشَىٰ، تو ان کے ساتھ نرم دلی سے گفتگو کرنی ہے، ان کے ساتھ سخت لہجے کے اندر نہیں بات کرنی، نرمی کے ساتھ بات کرنی. اب حضرات فرماتے ہیں کہ جب وقت کے نبی کو یہ بات کہی جا رہی ہے اور اللہ کے سب سے بڑے دشمن کے پاس بھیجنے کے لیے اس کو کیا کہا جا رہا ہے، نرمی کے ساتھ، تو پھر میں اور آپ کہاں کھڑے ہوئے ہیں، میں اور آپ کہاں کھڑے ہیں. یا ہمارے اندر عمومی طور پر یہ جو سخت رویہ اور سخت لہجے میں ہر بات کے اندر سختی کے ساتھ گفتگو کرنا، یہ کسی طور پر بھی کیا ہے، درست نہیں ہے. ہر جگہ سختی روا نہیں ہے، کہیں نرمی سے بھی کیا ہے کام چلتا ہے، اور ہر جگہ نرمی بھی روا نہیں ہے، کہیں سختی سے بھی کیا ہے کام چلتا ہے. لیکن یہ موقع مناسبت سے جایا کرنے چاہیے، اس کو موقع مناسبت سے. اور پھر اس کے بعد اگلی بات بتائیے کہ ان کی مزید دل جوئی کے لیے کیا، وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ، ان کے ساتھ معاملات کے اندر کیا کرنی چاہیے، مشاورت کرنی چاہیے. محترم سامعین کرام، اب مشورہ کسے کہتے ہیں، مشورہ کن کاموں میں لینا چاہیے، کیا مشورہ لینا لازمی اور ضروری ہے، اور مشورہ کن لوگوں سے لینا چاہیے، مشورے کی اہمیت کیا ہے، انشاءاللہ عزیز ہم کل کے درس میں ذکر کریں گے. اگر آج میں نے اس کو شروع کر دیا تو بات بھی پوری نہیں ہوگی اور ٹائم بھی کیا ہے زیادہ لگ جائے گا. اس لیے کل ہم اس بات کے اوپر گفتگو کریں گے کہ مشورے کی اہمیت کیا ہے، مشورہ کس سے کرنا چاہیے، اور یہ جو الامر کہا گیا، اس الامر سے مراد کون سے معاملات ہیں، کن معاملات کے اندر کرنی چاہیے، اور اس طرح کی دیگر چیزوں کو ہم کل کے درس میں انشاءاللہ عزیز ذکر کریں گے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان زرعی اصولوں پر عمل کرنے کی کیا توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.